أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا.
اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین محترم، ہم سب کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ دعا محترم سامعین ہماری زندگی کا سہارا ہے، دعا ہماری ضرورت ہے، اور یہ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوش قسمت انسان کو اس کی توفیق ملتی ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتی ہیں، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔
محترم سامعین، اللہ پاک جل شانہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، اس کا خزانے بھرے پڑے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اس کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، جو مانگنا ہے اس سے مانگو، خوب مانگو، خوب منت کرو، رو رو کے آنکھوں میں آنسو بہا کے خوب مانگو۔ رونا نہیں آتا ہے، رونے کی شکل بنا لو، وہ بھی اللہ پاک کو پسند ہے۔ اکثر کی منت ہے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے کامل ایمان اور کامل اخلاق طلب کرو، اس کی آج اشد ضرورت ہے، خاص کر کے تہجد میں، فرض نمازوں کے بعد، اذان کے وقت، اسی طرح جب بھی مرغ بانگ دے یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے۔ زندگی کے تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے، ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ تم سمین دعا مانگنا فرض ہے، چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خداوندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندوں تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو دعا مانگتے رہنے سے رب العالمین بے حد خوش ہوتے ہیں، دعا چھوڑ دینے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام ہو۔ محترم سامعین، دنیاوی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں بہت چلے، ہم بہت سنتے رہتے ہیں، آج ہمارے مجالس اس سے پر ہیں۔ آج امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ عزیز آپ کو دنیاوی باتیں سنانے کے لیے، بتانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر مجلس میں اس پر بات ہو رہی ہے، ہر چینل، ہر وقت، ہر اخبار اس سے پر ہے، اس پر بات کر رہا ہے، اور لوگوں کو آج اطلاع دینا کی ضرورت نہیں بلکہ حل چاہیے۔ فقر و فاقہ، تنگ دستی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، نظر بد ہے، سفلی عمل ہے، جھگڑوں کا حل ہے، بے برکتی کا حل، عبادت میں دل نہ لگنے کا علاج، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بھی برکتی، قرض کی ادائیگی کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے، گھوم پھر کے تھک ہار کے دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، کل آپ نے سن لیا گناہوں کے کیسے خطرناک نقصانات۔ گناہوں کی وجہ سے عمر میں کٹوتی ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے عمر میں کٹوتی ہوتی ہے، عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ باقاعدہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیماریوں پہ بیماریاں جسم میں پیدا ہونے لگتے ہیں، رزق میں تنگی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک ایمان والا اور ایک کافر دونوں میں فرق ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی، جتنا لطف اٹھانا ہو اٹھا لو، جتنی لذتیں حاصل کرنا ہو کر لو، جتنی مستی ہو اڑا لو، جتنے گناہ کر سکتے ہو سب کر لو۔ لیکن ایمان والا کافر وہ تو آزاد ہوتا ہے۔ تیرے آزاد بندے کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندے کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اس کا یقین ہے کہ اس کے بعد کی زندگی نہیں ہے، یہی فرسٹ ہے، یہی لاسٹ ہے۔ لیکن ایمان والا آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کی خوشی دیکھتا ہے، اس کی خاطر اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی اپنی ضروریات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، وہ دے دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا مرد کے لیے بھی حکم ہے اور عورت کے لیے بھی حکم ہے۔ اب دیکھیے، ایسی عورتیں جو باہر بے پردہ پھرتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی شرم والی باحیا عورتوں کو بچنے کا حکم دیا۔ ایسی عورتیں جو باہر بے پردہ پھرتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی شرم والی باحیا عورتوں کو بچنے کا حکم دیا۔ بلکہ فقہاء و علماء لکھتے ہیں کہ بے پردہ گھومنے والی عورت تو عورت کے لیے نامحرم مرد کے حکم میں ہوتی ہے۔ توبہ توبہ، کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ بے پردہ گھومنے والی عورت تو عورت کے لیے نامحرم مرد کے حکم میں ہوتی ہے۔ عورت جس طرح نامحرم مرد سے بچے، اسی طرح بے پردہ گھومنے والی عورت سے بھی بچے گی۔ کتنی تاکید فرمائی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بے پردہ آزاد گھومنے والی اور گناہ کے تعلقات ادھر ادھر قائم کرنے والی عورتیں، یہی عورتیں نیک بچیوں کو گناہ کی باتیں سنا سنا کر ادھر ادھر مائل کرتی ہیں۔ بے پردہ آزاد گھومنے والی، گناہ کے تعلقات ادھر ادھر قائم کرنے والی ایسی عورتیں جو نیک بچیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کو گناہ کی باتیں سنا سنا کر وہ ادھر ادھر ان کو مائل کرتی ہیں۔ شیطان خود تو حملہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے ایجنٹ بھیج دیتا ہے، سہیلی کی شکل میں، اپنے ہمسائی پڑوسن کی شکل میں، کسی رشتہ دار کی شکل میں، اور وہ شیطان کے ایجنٹ
اس نوجوان بچی کو جنسی باتیں، خواہشات والی باتیں سنا کر اس کے دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا کرتی ہے۔ خود آزاد ہوتے ہیں اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ بھی آزاد ہو جاوے۔ محترم سامعین، قرآن کریم میں عورتوں کی تعریف میں ایک لفظ ہے الغافلات۔ آپ کی تلاوت میں آیا ہوگا الغافلات، غافلات، محسنات۔ یہ غافل بالکل غافل، غافلات۔ مفسرین فرماتے ہیں یعنی وہ عورتیں جن کو جنسی یا اس قسم کی باتوں کا پتہ ہی نہ ہو، وہ غافلات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو غافلات کا لفظ ہے، خواتین ماں بہنوں کی تعریف کے اندر غافلات سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یعنی وہ عورتیں جن کو جنسی یا اس قسم کی باتوں کا پتہ ہی نہ ہو، وہ غافلات ہیں، ان کی اللہ پاک تعریف کرتے۔ تو شادی سے پہلے بچی کو اس قسم کی بے شرمی کی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی نظر میں یہ ان کی صفت ہے، عورت کی صفت اس کو قرار دیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وقت سے پہلے اس کو ایسی باتوں کا پتہ ہی نہیں۔ وہ یہ بھولی بھالی نوجوان بچی ہے، الغافلات، بھولی بھالی بچی نوجوان۔ تو ایسی بھولی بھالی بچی اللہ رب العزت کی نظر میں بڑی عزت اور قدر والی بچی ہے، وقت کی وہ رابعہ ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، دھیان سے سنیے محترم سامعین، بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نوجوان بچیوں کو اخبار کے فلمی صفحے دیکھنا اور ان کو ڈائجسٹ پڑھنا، افسانے پڑھنا، ناول پڑھنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، اسی طرح انٹرنیٹ کی بدماشیاں، اس قسم کی چیٹنگ، ہر چیز حرام ہے۔ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ بچے بچیاں اخبار کے فلمی صفحے دیکھ رہے ہیں، ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، افسانے پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، دیگر انٹرنیٹ کے بدماشیاں، یہ ہر چیز حرام ہے۔ ان حرام چیزوں سے ہمارے بچے بچیاں کس طرح محفوظ ہیں؟ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے بچانے کی سخت ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو صرف کھلانا، پلانا، پہنانا یہی ذمہ داری نہیں ہے، ان چیزوں سے بچانا بھی ماں باپ کی، بڑوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کے ماحول میں۔ یہ چیزیں فحاشی بدکاری پھیلاتی ہیں، اور فحاشی بدکاری اللہ رب العزت کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ محترم سامعین، میوزک، موسیقی کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا میوزک کانوں کا زنا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، کتنی خطرناک ہوئی، آج کے ماحول کو سامنے رکھیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا میوزک کانوں کا زنا ہے۔ ارشاد فرمایا جس طرح شرمگاہ زنا کرتی ہے، اسی طرح آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا بھی زنا، ہونٹوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا آنکھ سے غیر محرم کو دیکھا
تو آنکھ نے زنا کیا، آنکھ سے غیر محرم کو دیکھا تو آنکھ نے زنا کیا، اگر اپنے منہ سے غیر محرم کے ساتھ نرم گفتگو کی تو گویا اس کی زبان اور ہونٹوں نے زنا کیا۔ غیر محرم کے ساتھ نرم گفتگو بلا ضرورت، غیر محرم کے ساتھ نرم گفتگو کی تو گویا اس کی زبان اور ہونٹوں نے زنا کیا۔ توبہ توبہ۔ اور ارشاد فرمایا اگر کان سے اس کی باتیں سنی تو کانوں نے زنا کیا، میوزک کی آواز سنی تو کانوں نے زنا کیا، اگر ہاتھ کسی غیر محرم کو لگا تو ہاتھ نے زنا کیا۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ کسی خنزیر و سور کو لگ جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو لگے۔ خنزیر سور، نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے میرے ہاتھ کسی خنزیر سور کو لگ جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو لگے۔ فرمایا پاؤں اگر کسی غیر محرم کی طرف چل کر گئے تو پاؤں نے زنا کیا۔ اس لیے شریعت نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا اور اس کو بہت اہمیت دی، کیونکہ پہلا قدم ہے زنا کی طرف۔ چنانچہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد خدا بندی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ یوں نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، زنا کا ارتکاب مت کرو، یوں نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے فرمایا تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا قرآن کریم کی فصاحت اور کیا بلاغت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ غیر محرم کی طرف دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کی طرف پیغام بھیجنا، میسج چھوڑنا، اس کی طرف تحفے تحائف بھیجنا، چٹیاں بھیجنا، یہ تمام چیزیں زنا کے قریب کرتی ہیں، ان کو بھی حرام قرار دیا۔ یہ شریعت کی باتیں ہیں محترم سامعین، خوش نصیب کو عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح منگنی کے بعد بات چیت کرنا بھی ناجائز ہے، سخت منع ہے۔ ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ منگنی وعدہ ہے، منگنی کے بعد بات چیت کرنا بھی ناجائز ہے، سخت منع ہے۔ اس کے بھی خطرناک نقصانات ہیں جو شادی کے بعد ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ذرا صبر کریں اور شادی کے بعد گھنٹوں اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر بات چیت کریں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ محترم سامعین، ایک لفظ ہے محرم اور ایک ہے غیر محرم، ذرا اس کو سمجھیے۔ محرم یعنی وہ لوگ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کو محرم کہتے ہیں، جیسے بھائی ہے، بہن ہے وغیرہ۔ نامحرم یعنی غیر محرم یعنی وہ لوگ جن سے نکاح کرنا جائز ہو، جن سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کو نامحرم غیر محرم کہتے ہیں۔ یہاں شریعت نے سخت منع کر دیا کہ محرم جس سے نکاح کرنا حرام ہو، جیسے بھائی، اگر اپنا محرم مرد بھی ایسا ہو جو گناہوں سے محفوظ نہ ہو، حتیٰ کہ بھائی ہے، سگا بھائی ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گندی ذہنیت کا ہے، فحش کام کرتا پھرتا ہے، تو شریعت نے بہن کو حکم دیا تم اس سے بھی اپنے آپ کو احتیاط میں رکھو، حساب میں رکھو۔ اللہ اکبر، شریعت کا کیا حسن ہے۔
جو گناہوں سے محفوظ نہ ہو، حتیٰ کہ بھائی کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، فاسق ہے، فاجر ہے، گندی ذہنیت کا ہے، فحش کام کرتا ہے، تو شریعت نے بہن کو بھی کہا تم اس سے بھی اپنے آپ کو احتیاط میں رکھو، حساب میں رہو۔ دیکھیے جب عورت باہر نکلتی ہے بغیر برقعے کے، دھیان سے سنیے، بغیر پردے کے، یا برقع تو ہے نقاب نہیں، یا برقع ایسا پہن رکھی ہے ڈیزائن والا، پھول بوٹے، بہترین اور عمدہ، ایسا ہے کہ ہر کسی کی اس پر نظر پڑے اور وہ برقع اپنی طرف کھینچ لے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ مردوں کی عجیب ہوس بھری گندی نگاہیں ان کے اوپر پڑتی ہیں۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ العین حق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، نظر بد کا لگنا حق ہے، کہ یہ وہم نہیں ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بے پردہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو مردوں کی ہوسناک نگاہیں اس پر پڑنے سے وہ عورت روحانی طور پر بیمار ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو جس طرح نظر لگ جاتی ہے، اسی طرح جب بے پردہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو مردوں کی ہوسناک نگاہیں اس پر پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے عورت روحانی طور پر بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی کا سکھ اور سکون لٹ جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح پریشان ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا سکون لٹ جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح پریشان رہتی ہے اور پھر روتی پھرتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ہی اوپر سب پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، اور وہ بھول جاتی ہے کہ میں نے تو شریعت کے حکم کو توڑا ہوا ہے۔ اس لیے بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آ جاتی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو عورت دنیا میں باہر پھرے گی اس کی سزا اللہ پاک نے یہ رکھی، قیامت کے دن سب انسانوں کے سامنے اس کو بے لباس کر کے اسے لباس نکال کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کتنی خطرناک سزا ہے۔ جو خواتین، جو ماں بہنیں دنیا میں باہر پھریں گی، ان کی سزا اللہ پاک نے یہ تجویز کی ہے، قیامت کے دن سب انسانوں کے سامنے ان کو بے لباس کر کے، ان کا لباس نکال کے ان کو اللہ پاک جہنم میں ڈال دیں گے۔ مرنا سب کو ہے، قیامت حق ہے، ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ جیسے ہمیں یقین ہے نا، رات ہے، صبح ہو جاتی ہے، سورج نکلے گا۔ دیکھیے آپ سوچئے، عورتیں تو پھر بھی شرم و حیا کی پتلیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر مرد کو بھی کہہ دیا جائے کہ تمہارا لباس نکال دیں گے تو مرد بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ تو عورت کو اگر مرد سامنے، سب لوگوں کے سامنے رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے تو کتنی بڑی سزا ہے۔ اس لیے پردے کا جتنا خیال کریں اتنا کم ہے۔ فرماتے ہیں عورت اگر اپنی طرف شیر کو آتا دیکھے تو اس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر عورت دیکھ رہی ہے سامنے شیر آ رہا ہے تو فرماتے ہیں اس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں،
جتنا غیر محرم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہر آ گیا تو جان چلی جائے گی، لیکن غیر محرم آ گیا تو کئی دفعہ ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا، جس طرح بارش کے برسنے سے زمین میں کھیتی اگتی ہے، گھاس اگتی ہے، اسی طرح میوزک کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش ابھرتی ہے۔ توبہ توبہ۔ دھیان دیجئے محترم سامعین، کیا ہو رہا ہے؟ موبائل سامنے ہوتے ہیں، رات میں 12 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، خواتین ماں بہنیں کھانا پکا رہے ہیں، روٹیاں پکا رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح بارش کے برسنے سے زمین میں کھیتی اگتی ہے، گھاس اگتی ہے، اسی طرح میوزک کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش ابھرتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو صرف گانے سنتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ گانے سننے والے مرد، گانے سننے والی عورتیں اپنے دلوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، بالکل نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کہ گانے سننے والے مرد، گانے سننے والی عورتیں اپنے دلوں کو بالکل محفوظ نہیں رکھ سکتے، قابو اور کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب ان کے دلوں میں گانا سننے کی وجہ سے وہ حسرتیں اڑتی ہیں، وہ زنا کے خیالات پکتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، اگر اس کو پلیٹ میں رکھ کر ان کے محرموں کو دکھا دیا جائے تو یہ شرم کے مارے مر جائیں گے۔ اندر ہی اندر وہ حسرتیں اڑتے ہیں، وہ زنا کے خیالات پکتے رہتے ہیں، جو ہمیشہ گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے شرم اور حیا کی تعلیم دی ہے۔ ایک اصول ذہن میں رکھیے، فارسی کا ایک مقولہ ہے، عشق و مشک نہ توان نہفت، عشق و مشک نہ توان نہفت، یعنی مشک، عشق اور مشک یعنی خوشبو، اس کو چھپا نہیں سکتے، عشق کو بھی نہیں چھپا سکتے، مشک کو بھی نہیں چھپا سکتے۔ اسی طرح محبت و عداوت یعنی دشمنی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں چھپتی اور چھپی نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرے اس سے تعلقات ہیں، موبائل میں نام کچھ اور ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ سب بیوقوفیاں ہیں۔ 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، آخر ایک دن ضرور پول کھل کر رہ جاتی ہے، اور بالآخر شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، بعد میں رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بچی ذہن میں یہ نہ رکھے کہ فلاں نے میرے ساتھ بات کی، میسج بھیجا، میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں، ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ محبت یا نفرت کا تعلق کبھی چھپا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچیاں کبھی بیوقوفی میں، نادانی میں ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتی پھرتی ہیں۔ ایسا گناہ کرنے کی کیوں بہادری دکھائی
کہ پھر بزدل بن کر اس کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا پڑے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک چور کو لایا گیا. ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو. کہنے لگا حضرت معاف کر دو، میری پہلی غلطی ہے. ارشاد فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ پاک جل شانہ کسی کو بھی پہلی غلطی پر گرفت نہیں فرماتے، وہ فوراً نہیں پکڑتے. اللہ پاک جل شانہ کبھی کسی کو پہلی غلطی پر گرفت نہیں فرماتے، فوراً نہیں پکڑتے. تحقیق سے پتہ چلا اس سے پہلے 3-4 مرتبہ چوری اس نے کی تھی. جب گناہ پر گناہ ہونے لگے تو محترم سامعین، اللہ پاک جل شانہ گھر بیٹھے یا 7 پردے کے پیچھے بھی گناہ کریں تو بھی انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. طے شدہ بات ہے، فکس بات ہے. جب گناہ پر گناہ ہونے لگے، انسان گھر میں بیٹھا ہے یا 7 پردے کے پیچھے بھی گناہ کر رہا ہے تو بھی اس کو گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتے. اس لیے محترم سامعین، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے. ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے. جان بوجھ کر گناہ کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جو ہو گیا فوراً توبہ اور استغفار کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توبہ نصوحہ، سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات سامعین، ایک اعلان سن لیجئے. ہمارے دوست احباب کے مشورے سے یہ طے پایا ہے کہ اب انشاءاللہ یہ دینی مجلس صرف بروز جمعرات ہوتی رہے گی. آئندہ سے جمعے کے دن نہیں ہوگی. ہاں، صرف بعد نماز فجر مجلس ذکر اللہ جاری رہے گی انشاءاللہ. اور یہ دینی مجلس ہمارے انشاءاللہ دینی تعلیم کی صرف بروز جمعرات ہوتی رہے گی. یاد رہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک کے نام پڑھے جا رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے دھیان تو سب، اس کے بعد میں دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الحافظ یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، القریب یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدع یا اللہ، المعید یا اللہ، المحی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ،
الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ. درود شریف پڑھیں، تینوں سورہ اخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما. الہی آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں، صغائر کبائر، چھوٹے بڑے، مدن نشانہ، رات کے دن کے، الہی سب گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دے. الہی ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. الہی تیرے لیے بچانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما. زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے میں بچنے کی توفیق نصیب فرما. پوری پوری ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے قہر سے، غضب سے، غصے سے ہم سب کی ساری امت و انسانیت کی حفاظت فرما. اس کورونا کے قہر کو، وائرس کو، اس مرض کو ختم فرما دے، اس کے ذرات کو ختم فرما دے. ہم سب کی حفاظت فرما. الہی ساری امت و انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ آنے والی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہی ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. سب کو دوام عافیت، تمام عافیت نصیب فرما. دوام ذکر، تمام ذکر نصیب فرما. سب کو حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما. خوشگوار زندگی نصیب فرما. خوشحال زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما. اے اللہ جنت والی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ گھروں کے اندر خوب خیر و برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جسموں میں برکتیں پیدا فرما، روزی میں برکتیں پیدا فرما. ہم قدم قدم پر برکتیں شامل حال فرما دے. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما. ہمیں مخلوق کا محتاج دستگر بننے سے پوری پوری حفاظت فرما. ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما.
ہماری توبہ کو توبہ نصوحہ بنا دے۔ اے اللہ صالحین کی ہمیں صحبتیں نصیب فرما، علماء ربانی، علماء حقانی، اہل دل خاصان حق، مقبولان الہی کی عمروں کو دراز فرما دے، انہیں صحت مند عافیت نصیب فرما، ان کی صحبتیں میں نصیب فرما۔ ہماری خواتین ماں بہنوں کو الہی رابعہ بصریہ صفت بنا دے، انہیں ذاکرات، شاکرات، قانتات، عابدات و عارفات میں سے بنا دے، انہیں مقام فنا و بقا سے کیف نصیب فرما۔ ہماری اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ سے مزین فرما۔ ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما دے، تلخیوں کا شکار بننے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، قرآن کریم کی محبت، نمازوں کا اہتمام ہمیں نصیب فرما، نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب فرما، مسجدوں کا سرور نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مسجدوں کا سرور نصیب فرما، نمازوں میں حضور نصیب فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہمیں اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مصیبت، بلا مصیبت، پریشانیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، جنہوں نے دعا کی درخواست کیا، کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، جن کے حقوق و احسانات ہیں، جو دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں، صورتیں پیدا فرما۔ جن کے گھر کے تعمیری کام، مسجدوں کے تعمیری کام چلیں، اللہ عافیت کے ساتھ تکمیل کو پہنچنے کے فیصلے فرما دے۔ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، عافیت نصیب فرما، ہر قسم کی کمزوری، درد کو، دکھ کو ختم فرما دے، دوام عافیت، تمام عافیت نصیب فرما۔ والدین کو ہر طرح چین و سکون نصیب فرما، دشمنوں کی نظر سے، جادو جنات اثرات سے ہمارے والدین کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ ان کے سائے کو تعدیر قائم رکھ۔ اللہ ہمیں خدمت کے مواقع نصیب فرما، انہیں تندرستی نصیب فرما، ہر قسم کی کمزوری کو دور فرما دے۔ والدین، بھائی بہنوں کی، خاندان والوں کی حفاظت فرما، پڑوسیوں کی حفاظت فرما، متعلقین کی حفاظت فرما۔ الہی جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما دے، بال بال مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ ہمیں مخلوق کا محتاج نہ صفر بننے سے حفاظت فرما، مرنے کے بعد ہمیں بلا حساب کتاب جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ عذاب قبر، عذاب جہنم سے، فتنہ دجال سے ہم سب کی ساری امت و انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں چلے سازشوں کو ناکام فرما دے، باطل میٹنگ مشرف پھوٹ ڈال دے، باطل کو آپس میں ٹکرا دے۔ الہی عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما دے، اقوام عالم کے ہدایت کے فیصلے فرما، حرمین شریفین کی عزت کو بڑھا دے، حرمین شریفین کی عزت کو بڑھا دے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، مسلمان عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، ان کے کاروبار، ان کی تجارت کی، ان کی گاڑیوں کی، اے اللہ ان کی مویشی کی کھیتوں کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ جوان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہونے سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، عزت، آبرو، جان، مال، ایمان، عقائدات کی حفاظت فرما۔ ہمارے اس مجلس کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کیا، کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، جن کے حقوق و احسانات ہیں، الہی ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ان خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ ہم آپ سے آج تک مانگ کر محروم نہیں ہوئے، ہمیں اب اور آئندہ محروم نہ فرما، ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما۔ ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا ہے تو اپنے شان شان نصیب فرما، اپنے اپنے حاجت اللہ پاک سے طلب۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔